اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں نمبروں کا بھی بہت استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 1، 1000، 7، 12 اس طرح کے نمبروں کا استعمال کیا ہے جب اللہ رب العالمین کے قرآن کو ہم پڑھتے ہیں۔ پر ایک نمبر ہے جو کہ آڈ نمبر ہے، اور وہ نمبر ہے 3، اور 3 نمبر کا جو استعمال ہے وہ اللہ رب العالمین نے کافی جگہوں پہ کیا ہے۔ ہمارا جب قرآن شروع ہوتا ہے تو الحمد شریف کے اندر جب اللہ رب العالمین 3 لوگوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ نمبر 3 اپلائی ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو وہاں پہ پہلے اپنی وحدانیت بتاتے ہیں، تو نمبر 1 وہاں شروع ہوتا ہے، اور نمبر 3 وہاں شروع ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن پہ انعام ہوا اور جو کافر ہیں اور جو گمراہ ہیں، تو یہاں پر 3 نمبر اپلائی ہو جاتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین 3 کا نمبر پھر اپلائی کرتے ہیں، اور وہاں پر بھی پھر اللہ رب العالمین دوبارہ سے 3 لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک وہ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی ہیں، ایک وہ ہیں جو سمن بکمن ہیں، اور ایک اللہ رب العالمین کے وہ نیک لوگ ہیں، مومن ہیں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہیں۔ تو یہاں پہ 3 نمبر کا پھر سے استعمال ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں بڑھتے ہیں اور ہمیں قصہ سناتے ہیں آدم علیہ السلام کا، اور آدم علیہ السلام کے قصے میں اللہ رب العالمین لے کر آتے ہیں آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو اور جن کو۔ یہاں پر پھر 3 کا نمبر اپلائی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں ذکر فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو روشنی سے بنایا ہے، جن کو آگ سے بنایا ہے، اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ یہاں پر پھر 3 کا نمبر اپلائی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں ہمیں قرآن کے اندر، تو وہاں پر جو بزرگ ان کو لے کر کے جاتے ہیں وہ 3 جگہوں پر لے کر کے جاتے ہیں، وہاں پر بھی 3 کا نمبر اپلائی ہو جاتا ہے۔ تو 3 کے نمبر کی جو ہماری قرآن میں امپورٹنس ہے وہ ہے ایک روشنی کی، آگ کی اور مٹی کی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بنایا ہے روشنی سے، جن کو بنایا ہے آگ سے، اور انسان کو بنایا اللہ رب العالمین نے مٹی سے۔ روشنی وہ چیز ہے جس کو کوئی ڈسٹروائے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی کے اندر اتنی پاور رکھی ہوئی ہے کہ اس کل کائنات کے بعد اگر کسی چیز کے پاس پاور ہے تو وہ روشنی کے پاس ہے۔ روشنی آگ کو تباہ و برباد کر سکتی ہے اور مٹی کو خاک کر سکتی ہے۔ روشنی کو اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت دی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آگ کو اور مٹی کو یہ طاقت نہیں دے رکھی کہ وہ قابو کر سکے روشنی کو، لیکن اللہ رب العالمین نے آگ کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ مٹی کو جلا سکتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے مٹی کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ آگ کو بجھا سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے جو کہ 3 پر چلتا ہے۔ پھر اس 3 نمبر کو لے کر کے اللہ رب العالمین بات کرتے ہیں 3 نفسوں کی، نفس مطمئنہ کی، نفس لوامہ کی، اور نفس امارہ کی۔ اور یہ 3 نفسیں دے کر کے اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق دیا ہے مٹی سے، اور جب اللہ رب العالمین انسان کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں اور اپنا فرقان دیتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کے فرقان پہ چلے، تو اللہ رب العالمین اس مٹی کو وہ طاقت دے دیتے ہیں کہ وہ آگ سے اور روشنی سے بہتر ہو جاتی، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کو وہ ایبلٹی دے دیتے۔ اللہ میاں کے نظام میں ایک اور بہت بڑی چیز ہے کہ ہر چیز اس کل کائنات کے اندر انفینیٹ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اس قرآن میں میتھمیٹکس سکھائی ہے وہ ہمیں واحد سے 1 سے سکھائی ہے، نمبر 1 سے سکھائی ہے، اور اللہ رب العالمین ایک ہے، اور نمبرز انفینیٹ ہوتے ہیں، نمبرز ختم نہیں ہوتے۔ اس کل کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ اگر اس کل کائنات کے اندر کسی چیز کا جوڑا نہیں ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین اول ہے، آخر ہے، واحد ہے اور احد ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے آپ کو قرآن میں اللہ کے نام سے ہی انٹروڈیوس کراتے ہیں، تو اللہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دا گاڈ۔ جو عربک ورڈ ہے اللہ میں جو عربک دا ہے اور جو عربک گاڈ ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں ہمیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اللہ اپنے آپ کو اس کل کائنات میں جب قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں یا پیغمبر سے کلام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ، اور اللہ وہ ہوتا ہے جو کسی کو زندگی دے سکے۔